علماء جو ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، جی ایک علماء دنیا اور ایک علماء آخرت ہوتے ہیں، ایک علماء حق اور ایک علماء سو ہوتے ہیں۔ جو علماء حق ہیں وہ تو دین کی بقا کا باعث ہیں، وہ تو علم رسوخ بھی ان کے پاس ہوگا، للہیت اور تقویٰ اور پرہیزگاری بھی ان کے پاس ہوگی۔ یقیناً یہ جو دین کا علم ہے بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ جی جی اللہ جس کو نوازتے ہیں تو یقین جو اس کا اہل ہوتا ہے تو اسی کو نوازتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ کچھ کمی آ جاتی ہے، اس کمی کے آ جانے سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ دین میں کوئی حرج ہوگا، ایسا نہیں ہے جی۔ وہ اس وقت کی ضرورت ہے، اس وقت کے لوگ ایسے تھے، اذہان ایسے تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا۔ جی اب کے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو علماء ہیں الحمدللہ وہ بہتر طریقے سے میرے مطابق کام کرتے ہیں، رسوخ والے، علم میں رسوخ رکھنے والے، علم میں انتہائی گہرے علماء بھی موجود ہیں، جی جی اور علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے خبر دے دی ہے۔ تو جو علماء ہیں وہ اللہ کی خشیت بھی دل میں رکھتے ہیں، اس کی محبت میں اور اس تعظیم میں وہ جیتے ہیں۔ تو باقی وہ جو حدیث میں آ گیا کہ علم جو ہے وہ کیسے مطلب اٹھے گا، جی علماء کے اٹھ جانے سے جی جی علم اٹھ جائے گا، یہ تو کوئی قرب قیامت کوئی ایسا ہو جائے گا، اللہ عالم صاحب۔ جو فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں زمین کے جو احوال ہیں جی جی تو ایسا تو نہیں ہے، علماء حق موجود ہیں اور پہلے سے زیادہ علماء موجود ہیں۔ صحیح مثال کے طور پر ہمارے گاؤں میں اس قدر جہالت تھی کہ عید کا چاند آنکھوں سے دیکھتے تو ایک میرا شریف جگہ، وہاں پیر صاحب کے پاس اذن لینے کے لیے جاتے تھے، صحیح تقریباً 25 کلومیٹر ہوگا۔ وہاں پہنچ کر ان سے کہتے کہ پیر صاحب ہم کل عید کر لیں، اذن ہے، اچھا وہ اجازت دیتے تو عید کرتے۔ اور یہ بھی ہوتا تھا بعض علاقوں میں اگر کسی نے کوئی بکری ذبح کر دی ہے، کوئی جانور ذبح کر دیا، اس میں اختلاف واقع ہوا کہ یہ تو صحیح ذبح نہیں ہوا، اور کچھ لوگوں نے کہا یہ صحیح ذبح ہوا۔ قریب کوئی عالم نہیں ملتا تھا، دور افتاد کسی علاقے میں کوئی عالم ہوتا اس کے پاس جاتے، مسئلہ دریافت کرتے، واپس آتے وہ بکری یا وہ جانور جو مضبوط تھا وہ گل سڑ چکا ہوتا۔ الحمدللہ اب تو ایسا نہیں ہے، زمین نے علم اگل دیا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے اساتذہ یا علماء، مثال فتح الباری بڑی کتاب میں 13 جلدوں مشتمل بخاری کی شرح، یہ سر بڑی بڑی مجلدات، تو کوئی حوالہ پیش کرتے تو ہم ان کے پاس جاتے تھے جی کہ شخص صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا وہ حوالہ کہاں ہے، فلاں کتاب لاؤ، اس میں نہیں ملا، فلاں جلد لاؤ، اس میں نہیں، فلاں جلد لاؤ، ایسے وہ سرچ کرتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے۔ اب تو آپ کے پاس الحمدللہ مکتبہ شاملہ موجود جی ہے، جی جی ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں ایک مناسب لفظ ہے، آپ اس کو سرچ کریں، فوراً وہ عبارت وہ مطلب آپ پر واضح ہو جائے گا۔ جی جی میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس میں کافی خیر ہے۔